حسین کی سدایا حسین کی ہر دور کی دوا ہے سدایا حسین کی سدایا حسین کی باطل کو ایک سزا ہے سدایا حسین کی سدایا حسین کی کیوں آج ناروا ہے سدایا حسین کی ہم یا حسین 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 یا حسین حسین کرتے رہیں گے اس نام پہ ہم مرتے رہیں گے ہم یا حسین حسین کرتے رہیں گے اس نام پہ ہم مرتے رہیں گے پھر یہاں ظلمتوں میں بپا ہے یہ شور و شین یہ نام کیوں گئے اہل عقیدت کی زیب و زین باطل یہ چاہتا ہے کہ حق کو ملے نہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد محبوب محبوب الفت کی الفت کی گرا کو اول رہا ہے ہر لفظ میں صد شہد شکر صد شہد شکر گھول رہا ہے معراج میں ہر بات ہے لہجے میں علی معراج میں ہر بات ہے لہجے میں علی کے انسان کے پردے میں خدا علی کے لال تے عالی مقام ہو جاتے علی کے لال تے عالی مقام ہو جاتے شریک
معاف کرنا وقار حضرت عباس کم نہیں تھا کمر پلاتی دودھ جو ذرا امام ہو جاتے علی کے نام. سبحان اللہ. درود بھیجیے آپ محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عباس کو پکاریے حق کے ولی کے بعد عباس کو پکاریے حق کے ولی کے بعد ناد علی ایک اور ہے ناد علی کے بعد ناد علی ایک اور ہے ناد علی کے بعد کٹ جائے سر کروں گا مگر ذکر اہل بیت کٹ جائے سر کروں گا مگر ذکر اہل بیت ایک اور زندگی بھی ہے اس زندگی کے بعد عباس کو پکاریے درود بھیجیے آپ محمد علی محمد. مجھے یہ ڈر ہے عقیدہ جدا نہ ہو جائے مجھے یہ ڈر ہے عقیدہ جدا نہ ہو جائے خطائیں اہل خطا کے سوا نہ ہو جائے علی کے ہو بہت
تصویر ہے علی کا پسر علی کے ہو بہو تصویر ہے علی کا پسر نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائے مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا درود بھیجیے محمد والے محمد بر محمد والے محمد سلوات آسمان کی بارگاہ پہ صحرا بٹھا تو دو آسمان کی بارگاہ پہ پہرا بٹھا تو کس کے مجال چادر زینب جو چھین لے کس کے مجال چادر زینب جو چھین لے عباس سے نامدار کا شانہ وقار ثانی فاتحہ درود بھیجیے محمد والے محمد اے مومنو ترائی میں پہنچے جو شاہد اے مومنو ترائی میں پہنچے جو شاہد رو کر یہ شہر سے کہنے لگے اکبر عظیم
کہیں ہیں آپ کہیں ہیں کہیں ایسی ہوئے ہیں مشکل پہ وہ پیار دے گیے شان علمدار دیکھیے اکبر سے پھر کہا کہ علم خاک سے اٹھا خون یہ مشکل خیمہ بھیجا ماں ہوئی چچے اسے ساد و خان اڑا بیٹا چچا کے بچوں کو جا کر گلے لگا بیٹا چچا کے بچوں کو جا کر گلے لگا پوچھیں جو سب کے سکتے پیغمبر کدھر گئے دیدیوں کے بھائی کے لاشیں بھی مر گئے دیدیوں کے بھائی کے لاشیں بھی مر گئے سے کھو گئے مجھے عباس خوشی سا ہائے ہائے علی کا نور نظر مجھ سے چون گیا میران ہو گئی میرا اقبال اٹھ گیا میران ہو گئی میرا اقبال اٹھ گیا یہ کہہ کے پیٹنے جو لگی وہ بسر زینب نے تب یہ شہ سے کہا یا شہ سب سے سوا ہے زوجہ عباس پہ زینب نثار خیمے سے لے جائیے ماتم میں اور کوئی مصیبت گزر ڈر ہے مجھے کہ زوجہ عباس مر نہ جائے ڈر ہے مجھے کہ زوجہ عباس مر نہ جائے کچھ ایسے سنا علم کے جو بڑھنے قسم سیدانیوں نے گرد کیا کہ رایت لٹا کے خاک پہ کہنے لگے لو الوداع علم سید لو الوداع علم سید پیاسے گلے کو خنجر خوفا چاہیے بس اب ہمیں علم نہ علمدار چاہیے بس اب ہمیں علم نہ علمدار چاہیے تو زیر علم کھڑے تھے جو عباس کے پیچھے زیر علم کھڑے تھے جو عباس کے پیچھے تکمہ کھلا تھا ایک تابر نظر وہاں نے جو توق اتارے تھے اور کانوں کے سہما ہوا تھا ایک تو ایک پیٹا تھا سہما ہوا تھا ایک تو ایک پیٹا تھا زلفوں پہ گرد تھی تو رخوں پر غبار چہروں سے درد بے پدری آشکار تھا چہروں سے درد بے پدری آشکار تھا چھوٹا یہ شہ سے کہتا تھا صبح چھوٹا یہ شہ سے کہتا تھا صبح بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے چچا آیا علم پر ان کے نانے کے بعد چھوٹے سے تب یہ روکے بڑے بھائی نے کہا چھوٹے سے تب یہ روکے بڑے بھائی نے کہا اماں کی ماں گزر گئے صدمے گزر بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے اماں کی ماں گزر گئے صدمے گزر بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے تو سن کر یہ سورہ نے چلا پیتا گھبرا کے بولے شاہ کے بیٹا چلے یہ عرض شہ سے ننے سے ہاتھوں کو دو بابا
की लाश उठाने को जाता हूँ नहर पर, बाबा की लाश उठाने को जाता हूँ नहर पर। मैयत ना उठ सकेगे तो खाली ना दामन में हम कटे हुए हाथों को लाएंगे। मैयत ना उठ सकेगे तो खाली ना दामन में हम कटे हुए हाथों को लाएंगे। ऐ मोमिनो أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لطاعته والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، ایام عزا کا اختتام ہو رہا ہے۔ میری اور آپ کی مصروفیتیں ایک دو دن کی ہیں، فاطمہ کا لال ہم سے رخصت ہونے والا۔ جب 8 محرم کو جناب عباس کا تذکرہ ہو جاتا ہے، لاشعوری طور پر عزا خانوں میں ایک پسماردگی چھا جاتی ہے۔ وہ علی، میں براہ راست چند فکر فضائل کا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کی گھر کی روٹیاں قرآن کی آیتوں کو طلب کر لیں، جس کی دی ہوئی انگوٹھی ولایت کو طلب کر لے، جس کی ایک ضربت کائنات کی عبادت پر بھاری ہو جائے، وہ دنیا سے کیا مانگے گا؟ عاقبت جس کے اختیار میں ہو وہ کیا مانگے گا؟ مگر علی نے اگر مانگا تو بیٹا مانگا۔ دنیا میں کسی کے یہاں بیٹا ہوتا ہے، دستور دنیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں تو کہتی ہیں بھائی چاند جیسا بیٹا ہے۔ وہ ہوتا کسی کا چاند جیسا بیٹا نہیں، وہ چاند جیسا بیٹا صرف علی کو دیا تھا خدا نے، صرف علی کو دیا تھا۔ بڑے فضائل ہیں جناب عباس کے متعلق۔ میں گفتگو کا آغاز تو کرنا چاہتا تھا مگر بے ساختہ درمیان میں نے بات یہ کہہ دی کہ جب ام البنین بیاہ کے آئی ہیں، قبلہ اظہر حسن زیدی کے حوالے سے فکر عرض کر رہا ہوں، تو ایک مرتبہ سرکار حسن مجتبیٰ، اور ایک بات یاد رکھیے، جناب علی مرتضیٰ نے تقریباً 23 ہجری کے اندر عقد کیا ہے ام البنین کے ساتھ، تو دونوں شہزادے بھی بڑے ہیں، شہزادیاں بھی بڑی ہیں،
بلکہ شاید اپنے گھر بار کی بھی ہو چکی ہیں، تو ان شہزادوں کو بٹھایا اور اپنے آپ کو صدقہ کرنا شروع کیا اور کہا کہ آپ شہزادے ہیں، میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کے گھر میں یہاں کنیز بن کے آئی ہوں۔ شاید یہی سبق تھا، شاید یہی سبق تھا کہ جو جناب عباس کو ام البنین نے بتلایا کہ یہ آقا ہے تم غلام، یہ آقا ہے تم غلام۔ عزیزو، مگر ائمہ اطہار نے کیا عظیم رتبہ دیا ہے جناب عباس کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اور امام نے بتلایا کہ جب میرے چچا کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ، ایک بات یاد رکھیے، سید سجاد سے لے کے 11ویں امام تک جب کبھی کسی کے سامنے جناب عباس کا تذکرہ آیا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے چچا تھے عباس۔ تو کہا کہ جب میرے چچا کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ تو کہو السلام علیکم یا ابا الفضل عباس یا ابن امیر المؤمنین ایھا العبد الصالح، آپ عبد صالح ہیں۔ کلام مجید میں سورہ انبیاء میں ایک آیت موجود ہے آخر میں، تقریباً آخر کا قریب جس میں ارشاد ہوتا ہے انا کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ عباس زمین کے وارث ہیں۔ کسی نے ایک شعر کہا تھا، اے حسینی یقین کے وارث عبد صالح زمین کے وارث۔ اور آپ بھی کبھی غور کیجئے گا میرے اس فکرے پر کہ جب نماز پڑھتے ہیں اور تشہد کے بعد سلام پڑھتے ہیں تو سلام کیا ہے؟ پہلا سلام یہی ہوتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرے سلام میں صالحین پر سلام کرتے ہیں۔ تو عباس عبد صالح ہے، ہر نماز پڑھنے والا عباس کو سلام کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بڑا رتبہ ہے جناب عباس۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ دنیا میں علموں کی ایک تاریخ ہے، مگر یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس طرح حج کے مفہوم وہ نہیں ہے جو حج ہے، حج کا مفہوم ہے بس سفر کو حج کہتے ہیں، مگر جب اسلام نے اس لفظ کو استعمال کر لیا تو عبادت کے لیے مختص ہو کے رہ گیا وہ لفظ۔ اسی طرح سے علم کو اردو میں پرچم بھی کہتے ہیں، گری ہوئی اردو میں جھنڈا بھی کہتے ہیں، انگریزی کے اندر اسے فلیگ بھی کہتے ہیں، مگر جب عباس کے ہاتھ میں آیا تو اس طرح سے مخصوص ہو گیا کہ علم کہا جائے تو عباس کا تصور ذہن میں آئے، عباس کا تصور ذہن میں آئے۔ اور یہ علم عزیزو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے ممالک ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا ایک پرچم ہوتا ہے، اور وہ پرچم اس ملک کی، اس مملکت کی اقتدار کی علامت ہوتا ہے، مگر جب وہ اقتدار ختم ہو جاتا ہے تو علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کسی زمانے میں کسی ایک ملک کا پرچم کے لیے یہ کہا جاتا تھا، پرچم کے لیے تو نہیں، ان کے اقتدار کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے اقتدار میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، تو جہاں جہاں ان کا اقتدار تھا وہاں وہاں وہ پرچم تھا۔ آج وہ سمٹ کر ایک جزیرے پہ پہنچ گیا تو پرچم بھی جزیرے پہ پہنچ گیا، اب کہیں نہیں ہے ان کا پرچم۔ وہ تو دور کی بات ہے، خود ہمارے ملک کی بات آپ سن لیجئے کہ کہاں تک ہمارا پرچم تھا اور اب کہاں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب حکومت کے سرحدیں
کم ہونے لگتی ہیں تو جتنے علاقے پہ حکومت ہے اسی علاقے پہ پرچم ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں، کوئی پرچم ایسا نہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر ہو سوائے عباس کے علم کے. اس دنیا میں جہاں جہاں حسین کے ماننے والے ہیں وہ سب جگہ عباس کا علم ہے، ان سارے مقامات پہ. اور یہ اختیار اور اقتدار عباس ہے. اور یہ علم دنیا میں سدھا انسان ہیں جو پریشانیوں کے عالم میں روزانہ خودکشی کرتے ہیں. انسان پہ خدا نہ کرے ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جو اپنے بھائی سے نہیں کہہ سکتا، اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا، بہن سے نہیں کہہ سکتا، ماں باپ سے نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ اپنی شریک حیات سے نہیں کہہ سکتا. وہ پریشانی کے عالم میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ عباس کے علم نے کتنے افراد کی زندگیاں بچائی ہیں کہ جو انسان کسی کو کچھ نہ کہہ سکے وہ اس علم کے سائے میں کھڑے ہو کے عباس سے سب کچھ کہہ دیتا. اور عباس اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں. اسی لیے باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. بس عزیزو، یہ چند فکروں کے بعد اب میں تھوڑے سے تفصیلی مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ 8 محرم کی تاریخ ہی مختص ہے جناب عباس کے لیے. آپ جس کسی خانے میں جائیں گے عباس کا تذکرہ سنیں گے، عباس کا تذکرہ سنیں گے. جب 28 رجب کو چلنے لگے، سوار ہونا چاہ رہے ہیں کہ کنیز نے آواز دی، شہزادے ماں نے یاد کیا ہے. پلٹ کے آئے تو دیکھا کہ ماں پس پردہ کھڑی ہوئی. عباس نے چاہا اپنا سر ماں کے قدموں پہ رکھ دے تو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میرے لال تمہیں صرف یہ کہنے کے لیے بلایا ہے عباس کہ تمہاری ماں نے اس گھر کی کنیزی میں زندگی گزاری ہے. عباس زہرا کی کمائی سے خبردار رہنا. ام البنین اطمینان سے بیٹھنا. یہ مشیت پروردگار تھی اور منشاء امام تھا کہ عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملے. عباس کو جنگ کی اجازت. 4 محرم ہے، 4 محرم ہے، شمر کا لشکر آیا ہے. آ کے انہوں نے کہا کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے جائیں. جو سپاہی وہاں موجود تھے، حسین کے جو ساتھی موجود تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خیمے یہاں سے ہٹائیں. کسی نے جا کے جناب عباس سے کہا، آقا فوج مخالف کہہ رہی ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹائے جائیں. عباس آئے، انہیں سمجھایا کہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سیدانیاں ہیں، خواتین ہیں، ہم کیسے یہاں سے خیمے ہٹائیں. جب بات بڑھی تو مقالت نگاروں نے لکھا کہ عباس نے تلوار نکالی اور زمین پر ایک خط کھینچ دیا اور کہا کسی کی جرأت ہے اس خط کو عبور کر کے آ جائے. کسی نے جا کے سید الشہداء سے کہا کہ مولا عباس نے تلوار نکالی ہے. میں نے جہاں تک مقاتل پڑھے ہیں اس ہر ایک میں یہی ہے کہ جب سید الشہداء عباس کے پاس کسی ایسے مسئلے میں آتے تو عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے. کہا بھائی جنگ کی ابتدا ہم سے نہ ہوگی، خیمے ہٹا لو یہاں سے. جو شخص آنے واحد پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ خیمے یہاں سے نہیں ہٹیں گے، اطاعت امامت کی منزل میں اپنے ہاتھوں سے خیموں کی تنازع کھولتا ہوا تھا. کل عرض کروں گا 9 محرم کی شام کو بھی حسین نے عباس کو ہی بھیجا تھا کہ جا کے 1 رات کی مہلت لے آؤ. اور جب چلنے لگے تو کہا عباس یہ تلوار یہاں رکھ. مقتل میں عجیب فکرہ ہے
میں بڑے ڈرتے ہوئے اس فکرے کو ادا کر رہا ہوں کہ حسین ابن علی نے یہ کہا ارکب بے ابی انت یا عباس، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے، عباس سوار ہو جائے۔ پہنچے، نہ معلوم کس طرح سے اجازت دی، مجھے نہیں معلوم، مگر جب واپس آ رہے تھے تو مسلم اور زہیر عباس کے ساتھ ہیں، ان دونوں نے باہمی گفتگو شروع کی کہ تمہیں معلوم ہے، یاد ہے علی نے عباس کی والدہ کے ساتھ عقد اس لیے کیا تھا کہ خدا ایک شجاع بیٹا عطا کرے جو حسین کے کام آئے۔ بس یہ گفتگو سننا تھی کہ ایک مرتبہ انگڑائی لی، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئی، کہا مسلم تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو، ابا حسین سے جا کے مجھے جنگ کی اجازت دلوا دو۔ عباس کے ارمان دل میں گھٹ کے رہ گئے۔ صبح ہوئی، عزیزو میر انیس نے تو کہا ہے، مگر میں آپ کے سامنے کسی ایک خطیب کا ایک فقرہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب عالم ارواح میں محضر شہادت حسین ابن علی لکھا گیا تھا، یہ اسی دن طے ہوا تھا کہ علم عباس کو ملے گا، علم عباس کو ملے گا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ سید الشہداء نے پوچھا، جناب زینب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم۔ شہزادی کے کہنے پہ علم ملا، اور اس کے بعد اب واقعات کربلا یہی کہتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے جب راہ خدا کے اندر شہید ہوتے رہے، اصحاب گئے، انصار گئے، آوان گئے، گود کے پالے چلے گئے، تو ایک مرتبہ عباس اپنے بھائی کا شانہ پکڑ کے لائے اور کہا مولا یہ میرے بھائی کو اجازت دیتے ہیں۔ حسین نے اجازت دی، دوسرے بھائی کو لے کے آئے، کہا مولا اسے بھی اجازت دیں، اجازت ملی، وہ بھائی بھی شہید ہوا۔ تیسرے بھائی کو لے کے آئے، کہا مولا اسے بھی اجازت دے دیں، اسے بھی اجازت ملی۔ جب خیمے میں گئے اپنے 11 برس کے بیٹے سعید کو لے کے آ گئے، کہا مولا اسے بھی اجازت دے دے، تو کہنے لگے عباس تم کیا چاہتے ہو ام البنین کا گھر اجڑ جائے؟ تو کہنے لگے مولا فاطمہ کا گھر اجڑ۔ عجیب منزلیں ہیں عزیزو۔ اب خود سامنے کھڑے ہوئے اور کہا مولا اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیں، تو کہنے لگے عباس تم میری فوج کے علمدار ہو۔ عباس دائیں بائیں دیکھ کے کہا مولا وہ فوج کہاں رہ گئی، فوج کہاں رہ گئی۔ بات کو روکتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزو، اور یہ واقعہ میں آپ کے سامنے حدیث کربلا کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ عرب کا ایک مشہور شاعر مغربی جس کا نام ہے، اس نے ایک مرثیہ لکھنا شروع کیا۔ سید الشہداء پہ مرثیہ لکھتے لکھتے اس کی قلم سے ایک شعر نکلا کہ روز عاشوراء امام عباس کی پناہ میں تھے، اور پھر اس نے قلم رکھ دیا کہ حسین اور عباس کی پناہ میں، حسین امام وقت ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یقیناً کوئی غلطی ہوئی ہے، قلم رکھ دیا۔ رات کو خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، کہا تم نے کیوں آگے مرثیہ نہ لکھا؟ کہا مولا عجیب فکرہ نکلا۔ کہا یقین جان میں حسین عباس کی پناہ میں جا کر اسی لیے میں نے خطیب سے سنا ہے کہ جب تک عباس زندہ تھے حسین زخمی نہ ہوئے۔ عباس دنیا سے کیا گئے، فاطمہ کا لال سر سے پاؤں تک زخمی۔ کہا عباس تم میرے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ کہا مولا یہ لشکر نہ رہا، اب مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ سید الشہداء نے اجازت نہیں دی، سید الشہداء نے اجازت نہیں دی۔ عباس خیمے میں آئے، ایک روایت پڑھ رہا ہوں، عباس خیمے میں آئے اور اپنی بھتیجی کو ادھر ادھر دیکھا
اور کہا جان عباس تم پیاسی ہو میری شہزادی، اپنے بابا سے مجھے اجازت دلوا دو۔ شہزادی نے ایک مشق بھی دے دی، اسی لیے عباس کو ابل کروا کہا جاتا ہے، چھوٹی مشق کا اٹھانے والا۔ ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں لیے ہوئے باہر آ گئے، حسین نے عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا۔ علامہ مرحوم یہ فقرہ کہا کہ حسین نے سکینہ کو مخاطب کر کے کہا سکینہ سفارشی بن کے آئی ہو سکینہ، مگر نہ پانی ملے گا نہ چچا آئے گا۔ اجازت ملی عزیزو، عباس آئے۔ فاتح بدر حنین کا لال تھا، ایک ہی حملے میں فوجیں ادھر ادھر چلی گئی، اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈالا، مشکیزے کو ترک کیا اور بھرا، اور اس کے بعد عباس نے چلو میں پانی اٹھا کے پھینک دیا، یہ بتلانے کے لیے کہ دریا پہ ہم اس طرح قبضہ کیا کرتے ہیں۔ اور اب عباس چلے۔ عزیزو ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عباس کے قریب تو کوئی آ نہیں رہا تھا، چاروں طرف سے عباس پہ تیروں کا مے برس رہا تھا، اور علی کا شیر یہ مشکیزہ لیے ہوئے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بازو قلم ہوا، حسین کی نگاہ عباس کے علم پہ تھی، ایک مرتبہ علم جھکا پھر سنبھلا، ایک مرتبہ جو دوسرا بازو قطع ہوا تو علم گرا تو عباس نے اپنے آپ کو مشکیزے پہ رکھ دیا کہ ایسے میں مشکیزے پہ تیر لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، کسی نے غرض لگایا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی مولا میرا سلام لیجئے، حسین نے کمر تھام لی، الان انکسرت زہری وقلت حیلتی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میرے لیے راستے بند ہو گئے۔ حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے، عباس کا علم لے کے آئے اور کہا بہن اب یہ علم کو بڑھا دو، ہمارا علمدار چلا گیا۔ عزیزو میں نے گفتگو تمام کر لی، ہم عباس کا تابوت نہیں اٹھاتے اس لیے کہ عباس کا لاشا نہ اٹھا تھا، ہم اس عباس کا علم اٹھاتے ہیں اس لیے کہ حسین نے علم اٹھایا تھا۔ بس آخری فکر یہ ہے کہ عزیزو ایک مرتبہ سید مہدی مجلس پڑھ رہے تھے، رات کو عباس کو خواب میں دیکھا، کہنے لگے سید مہدی میرے مسائب کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا مسلسل پڑھتا ہوں۔ کہا میرے چاہنے والوں کو بتلا